الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آئیے حصول برکت و سعادت کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سب مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی بے نیازی اور توالد و تناسل سے پاک ہونا اور اپنا بے مثل و بے مثال ہونا بیان فرمایا ہے۔ 4 آیتیں ہیں اس میں، اور چاروں آیتوں میں ایک مستقل مضمون ہے۔ اگر اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو ہر آیت پر ایک تفصیلی بیان درکار ہے۔ بہت سے سامعین، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اور اس مختصر سے وقت میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کے عقائد کی اصلاح کی باتیں کروں، اس لیے کہ ایمان مقدم ہے اور عمل اس کا اظہار ہے۔ اگر ایمان درست ہے تو اس کا عمل قابل قبول، اور اگر ایمان ہی میں فطور ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ کتنی ہی بڑی نیکی کر لے۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں عقائد کی اصلاح کے لیے کچھ گفتگو کروں، اور آج کا میرا موضوع ہے توحید باری تعالی۔ اس پر بھی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا اللہ موجود ہے؟ یہ تو سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، تو یہ تو ہر مسلمان کہتا ہے اللہ ایک ہے، اور سب اس کا اقرار کرتے ہیں اللہ ایک ہے۔ مگر وجود باری تعالی، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کے لیے اگر 100 مسلمانوں کو کھڑا کر کے ان سے کہا جائے کہ آپ 5 دلیلیں ایسی دیجئے کہ اللہ موجود ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اور یہاں پر مشرکوں کا بول بالا ہے، جن کے نزدیک خدا کا کوئی معیار ہی نہیں۔ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ 36 کروڑ ہے، نہ ان کے پاس گنتی ہے، نہ لسٹ ہے، نہ معبود کی پہچان ہے، نہ عرفان ہے، نہ معرفت۔ یہی وجہ ہے کہ ذلیل سے ذلیل چیز کے آگے بھی وہ سر جھکا دیتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس کا عرفان ہمیں عطا فرمایا کہ ہم کسی بھی مخلوق کے آگے نہیں جھکتے ہیں، صرف اسی کے آگے جھکتے ہیں جو ایک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے لیے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، جس کی رضا کے لیے راتوں میں قیام کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے ہم دن میں 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں آ کے سر جھکا رہے ہیں، اس کا ہمیں کتنا عرفان ہے، وہ ہے کیا؟ جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں، جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب تک عقائد درست نہیں ہوں گے تب تک ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اور ہم اس سے بہت دور ہو گئے۔ آج ہماری آنے والی نسل جس ماحول کے اندر پروان چڑھ رہی ہے، یہ وہ ماحول ہے کہ جہاں ایمان اور کفر کی تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کفر اور شرک آپس میں خلط ملط نظر آ رہے ہیں، اور اسی کو وہ کامیاب زندگی سمجھتے ہیں۔ اسی کا نام قومی ایکتا، اور اسی کا نام انسانیت، اور اسی کا نام ان جہالتوں پر طرح طرح کے رنگین ٹائٹل لگاتے ہیں، اور اپنے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ آج نئی نسل اس بات سے ناشنا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے تمہارے پاس ثبوت کیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ کچھ باتیں میں اسے عرض کروں گا جس سے ہمارا ایمان اس ہمارے معبود اور خالق اور مالک کے اوپر پختہ ہو جائے کہ وہ ایک ہے اور وہ ہے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ آئیے پہلے تلاوت کردہ سورت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔
رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی تمام صفات میں کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا مثل، کوئی اس کا ہمتا اور برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عرب میں نازل ہوا اور عرب میں شرک کا بول بالا تھا، اور مشرک بھی کئی طرح کے تھے۔ کچھ تو دہریے تھے جو مانتے ہی نہیں تھے کہ خدا ہے بھی کہ نہیں۔ آج کل یہ بیماری بھی بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس مادی دنیا میں، اس وسائل اور سنسادن کے سنسار میں آدمی اس طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ اپنے آپ چل رہا ہے یا کوئی چلا رہا ہے۔ کچھ دنیاوی علوم کو پڑھ کر کے اپنی تدبیروں ہی کو اپنا خالق سمجھتے ہیں کہ جو ہوتا ہے تدبیر سے ہی ہوتا ہے، کوئی کرنے والا نہیں، انسان ہی ہے جو سب کچھ کر لیتا ہے۔ اس زمانے میں بھی کچھ دہریے بھی تھے۔ دہریہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے، جس کو ہم ہماری ہندی بھاشا میں کہیں گے تو اس کو کہیں گے ناستک، اور جو کسی پر آستہ رکھے اس کو کہیں گے آستک۔ تو اس زمانے میں کچھ دہریے بھی تھے، کچھ تھے مشرک کہ خداؤں کو تو مانتے تھے مگر ہر قبیلے کا الگ، ہر پریوار کا الگ، ہر ملک کا الگ، ہر صوبے کا الگ، ہر موسم کا الگ، خوشی کا الگ، غمی کا الگ، شکشا کا الگ، کسی اور کا الگ۔ یہی حال ہندوستان کے مشرکوں کا بھی ہے، یہی حال اس زمانے عرب کے مشرکوں کا بھی تھا کہ سب نے اپنے اپنے قبیلے کے خداؤں کو اور اپنے من چاہے خداؤں کو لا کر کے خانہ کعبہ میں بٹھا رکھا تھا، جو 360 کی تعداد تک پہنچ گئے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو اس میں ان دہریوں کا بھی رد ہو گیا جو مانتے ہی نہ تھے کہ خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ ایک ہے، مگر یہاں ایک بات یاد رکھیے آپ، اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار اپنے محبوب کی زبان سے کروایا۔ قل، اے محبوب تم فرماؤ، اے محبوب تم فرماؤ۔ اللہ اگر فرماتا کہ میں ایک ہوں، انا الواحد القہار، انا اللہ الصمد، میں اللہ ہوں، میں بے نیاز ہوں، تب بھی جملہ صحیح تھا۔ لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی یہ پیاری زبان اس قدر پسند ہے کہ محبوب وحدانیت میری بیان ہو مگر زبان تیری پیاری پیاری زبان ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ تو فرمایا محبوب تم اعلان فرماؤ اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اس سے ہمارے عقیدہ توحید کو پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، کوئی خدا نہیں اس کے علاوہ۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے کہ اس میں دہریوں کا بھی رد ہوا، مشرکوں کو بھی رد ہوا، اور اس زمانے میں دو آسمانی مذہب بھی چل رہے تھے اس میں، ایک تھا یہودی مذہب اور ایک تھا عیسائی مذہب۔ یہ اسلام سے پہلے کے مذاہب ہیں۔ یہودیوں کا کہنا تھا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، یہودیوں نے انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور مسیحیوں نے کہہ دیا، عیسائیوں نے کہہ دیا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، انہوں نے اس الوہیت کو اتنا تقسیم کر دیا کہ عیسائیوں کے یہاں 3 خدا بنا ڈالے، خدا بھی خدا، مریم بھی خدا اور عیسیٰ بھی خدا۔ تثلیث کے قائل ہو کر وہ مشرک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا رد فرماتے ہوئے فرمایا اللہ احد، اللہ صرف ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، یعنی کسی کا وہ محتاج نہیں، کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ مشرکین عرب کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ یہ ہم مانتے تو ایک ہی خدا کو ہیں، مانتے تو ہم ایک ہی خدا کو ہیں، وہ بھی کہتے تھے خدا ایک ہے، اللہ ایک، اور بدھ بھی پوچھتے تھے، مگر یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، کوئی گرمی کا، کوئی سردی کا، کوئی صبح کا، کوئی شام کا، کوئی خوشی کا، کوئی غمی کا، کوئی شفا کا، کوئی مرض کا، یہ سارے ہمارے جو دوسرے خدا ہیں، یہ چھوٹے خدا ہماری بڑے خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور بڑے خدا کو دباؤ میں آ کر کے ان کی سفارش ماننی پڑے گی۔ یہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرما دیا اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، کسی کا محتاج نہیں، اگر کوئی اس کی عبادت نہ کرے تب بھی اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، اگر وہ زمین و آسمان کو پیدا نہیں فرماتا تب بھی اس کی خدائی میں کوئی فرق آنے والا نہ تھا،
زمین پر اگر کوئی انسان اسے نہ مانے تب بھی اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے، اس کی شان بے نیازی ہے، اور جو کچھ اس کے لیے کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ ہم اس کو مانتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے کہ آخرت میں عذاب سے نجات ملے، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے عبادت کرتے ہیں تو یہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ اس کی شان تو یہ ہے یسبح له ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب اس کی بڑائی بولتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم رات دن تیری تسبیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے کسی کو زمین میں خلیفہ بنا کر اور انسان کو پیدا کرنے کی۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے، کسی معاملے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور تیسری آیت میں بتایا گیا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کے کوئی اولاد، کیوں اگر خدا اگر کسی کی اولاد ہو تو اس سے پہلے کسی اور کا وجود ہونا ضروری ہوگا نا، پھر یہ خیال ہوگا کہ اس کو کس نے پیدا کیا۔ اس لیے یہاں عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا، یہودیوں کا بھی رد ہو گیا، اور مشرکوں کا بھی رد ہو گیا کہ مشرکین مکہ کا ایک ناپاک عقیدہ یہ بھی تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ مسلمانوں، میری اس گفتگو کو آپ صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ تو مولوی لوگ ہیں، نئے نئے ٹاپک لاتے رہتے ہیں اور دل بہلانے کے لیے ہمیں تقریریں سناتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ کبھی میرا یہ مقصد نہیں ہے، نہ میں چٹکلے باز خطیب ہوں، نہ ہنسانے کھلانے والا ہوں، نہ راگ راگنی سے آپ کو جھمانے والا ہوں، بلکہ میرا مقصد ہے کہ ایمان اور عقیدے کی بھی اصلاح ہو اور عمل کی بھی اصلاح ہو۔ ایمان سدھرے تاکہ عمل قبول ہو جائے، اور اعمال سدھرے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مضمون سے میرا مقصد یہی ہے کہ اپنے عقائد کی اصلاح کرو، وجود باری پر پختہ یقین رکھو، اور پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کے کوئی اولاد۔ مگر آج ہمیں ایمان اور عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو عیسائیوں کے مشنریز اسکول کے اندر ہم داخل کرتے ہیں، کیوں داخل کرتے ہیں؟ صاحب وہاں پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے، انگلش میڈیم اسکول بہت اچھا ہے، بچے انگلش بولنا سیکھ جائیں گے، قبر میں انگلش ہی کام آئے گی اور آخرت میں بھی یہی کام آئے گی۔ ارے انگلش سیکھنا ایک زبان ہے، روزی روٹی کمانے کے لیے کہیں یہ سہارا بن جاتی ہے، مگر چند ٹکوں کی نوکریوں کے لیے اگر ہماری دولت ایمان چھین لی جائے تو یہ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ کوئی وہ بچہ جس نے مدرسہ نہ دیکھا ہو، باجی کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پر انگلی پھیرنا سیکھ گیا ہو، یا 200-500 روپے میں کوئی ٹیوٹر گھر آ کر کے آپ کو قرآن شریف پڑھا کے چلا گیا ہو۔ یہ بڑا المیہ ہے ہمارے ہندوستان کا کہ یہاں 90% لوگ قرآن کو صحیح پڑھتے ہی نہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے جس کے اوپر ہر حقیقت آشنا اس کے اوپر غور کرے گا اور سمجھے گا۔ بس انگلی پھیر لی، ہو گیا کام۔ اب اس کو جب کسی عیسائی مشنری کے اسکول میں یا کسی بھی ایسے اسکول میں داخل کر دیا جہاں دین تو وہاں ملنا ہی نہیں، اس سے کچھ پتہ نہیں رہتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، تقدیر کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اور مدرسوں کے بھی عجیب حال ہیں کہ 60-70 بچے ہوتے رہے، ایک مولوی صاحب ڈنڈا لے کے ان کے بیچ میں بھاگے پھرتے رہتے ہیں۔ پھر کوئی آ گیا کہ مولوی صاحب قرآن خوانی، وہاں نہیں جائے تو آفت ہو جائے گی، مولوی صاحب سوئم وہاں بچوں کو نہیں بھیجا تو مصیبت ہو جائے گی۔ اب آپ جو خود ایجوکیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ بھی کسی اسکول میں پڑھیں کہ 50-60 بچے جو سب ڈیفرینٹ کتابیں رکھتے ہوں، ڈیفرینٹ جن کے سبق ہوں، کیا ایک مدرس ان کو پڑھائے گا؟ تو جب ایمان اور عقیدے تک سمجھانے کی باری آتی ہے، بچہ جب 14-15 سال کا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں صاحب بورڈ کی ایگزام آ گئی ہے تو بورڈ کی کلاس میں چلا گیا، اس کو پڑھنا چھوڑ دی۔ اب کہاں جا کے وہ ایمان سیکھے گا، کہاں عقائد سیکھے گا؟ قطعاً ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد اسلام پر اور ایمان پر قائم بھی رہ پائے گی کہ نہیں پائے گی۔ چنانچہ مجھے ایک اچھے عالم نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک میرے ملنے والے مجھے گھر لے گئے اور بڑی عزت کے ساتھ مجھے بٹھایا اور اپنے بیٹے کو بلا کے تعارف کروایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، مشنری کے اسکول میں پڑھتا ہے، انگلش میڈیم، آپ اس سے بات کیجیے، فراٹے سے انگلش بولتا ہے۔ تو وہ مولوی صاحب بھی اچھی انگلش پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے اس بچے کو بلا کر کے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انگلش ہی میں سوال کیا۔ اس نے ان سوالوں کو تو میں نقل کر نہیں سکتا، مجھے اتنی انگلش آتی نہیں۔ اس نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، تو وہ بچہ کہتا ہے سن آف گاڈ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ، خدا کے بیٹے ہیں۔ اب بتائیے کیا وہ مسلمان رہا یہ کہنے والا؟ باپ بڑے فخر سے پیش کر رہا ہے اسے کہ یہ میرے بچے کی پروگریس ہے، یہ ترقی۔ مسلمانوں، قرآن کا فرمان ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ وہ دوزخ کی آگ خالی کوئلوں اور لکڑیوں سے نہیں جلے گی،
بلکہ اس کا ایندھن پہاڑ ہے، پتھر ہے، وہ پتھروں کو جلا کر کوئلہ کر دے گی، اور اس کے ایندھن وہ ہیں کہ جو شرک کر کے کفر کر کے اس جہنم کے حقدار بن گئے، وہ اس کا ایندھن ہے۔ کیا آپ اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہو یا خود جہنم کے ایندھن بننا چاہتے ہو؟ اس لیے خبردار، اپنے بچے کو پہلے مسلمان بناؤ، بعد میں سب کچھ کروانا۔ یہ روزی روٹی کمانے کے ذرائع جو ہم کرتے ہیں جائز ہیں، اچھی ڈگری، اچھی سروسز، اچھے کاروبار، اچھے بزنس، مگر اس کے پیچھے دولت ایمان کو خیر بات کہہ دینا، عقائد سے ناتا توڑ لینا، یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس پورے مجمع میں قل هو اللہ سب کو یاد ہے، ترجمہ کس کس کو یاد ہے؟ تو پڑھ رہا ہے میں تو، ہماری زندگی خالی یہی ہے بس کہ آئے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، چلے گئے، کس مقصد کے لیے آئے تھے، کیا مقصد ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا ہمارا۔ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھنے سے کوئی مطلب ہی نہیں، نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ کسی کو یاد نہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کس کے آگے سر جھکا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک پرمپرا ہے جسے ہم نبھا رہے ہیں، کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے میں نے ان موضوعات کو چھیڑا کہ آپ کے ذہن بیدار ہوں اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کی پرواہ کریں۔ چوتھی آیت پر فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کے جوڑ کا کوئی، بڑا مختصر یہ ترجمہ، نہ اس کے جوڑ کا کوئی، یعنی کسی کمال میں، کسی صفت میں، کسی خوبی میں کوئی کسی طرح اس کے مثل ہو ہی نہیں سکتا، کسی کمال، کسی خوبی میں اس کے مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی صفت میں، کوئی کمال میں اگر خدا جیسا مانے تو وہ مشرک ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ اکبر الکبائر ہے۔ اب توحید کا اپوزٹ لفظ جو ہے وہ شرک ہے۔ توحید کا مطلب خدا کو ایک ماننا اور اسے بے مثل ماننا، اور شرک کا معنی ہوتا ہے خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا ماننا یا خدا جیسا ماننا۔ یہ شرک بھی الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر بھی میں گفتگو کرنے کے لیے کوشش کروں گا کہ شرک کو بھی سمجھاؤں۔ اس لیے توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ میری گفتگو کو صرف ہنسی مذاق میں یا ٹائم پاس میں نہ اڑائیں، بلکہ غور و فکر سے سنیں تو ہمارے عقیدوں کی بھی اصلاح ہو اور ہمارا ایمان سلامت رہے، اور اس ایمان کو سلامت لے جانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ مسجد میں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کس لیے آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، تو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننا یہ بھی تو ضروری ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن ہم پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن جگہ جگہ ہم سے اس بات کا اقرار کروا رہا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کہیں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہو، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ الہ مانے معبود کیا ہوتے ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی ایک ہے جو تمہارا معبود ہے اور وہ اکیلا ہے۔ کہیں فرمایا لا شریک لہ وبذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور قرآن پاک نے صاف اعلان فرماتے ہوئے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا بھی خدا ہوتا تو یہ سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ زمین و آسمان کا نظام جو برسوں سے چل رہا ہے یہ قائم نہیں رہ پاتا۔ آپ دیکھتے ہیں ملی جلی سرکاریں کتنے دن چلتی ہیں، 5 سال گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اس زمین و آسمان کے نظام میں کسی اور دوسرے کی بھی سرکار ہوتی، کسی دوسرے کا حکم ہوتا، کسی کا دخل ہوتا، کسی کا اختیار ہوتا، کسی کا تصرف ہوتا، تو آپس میں جھگڑا ہوتا کہ میں یہ کروں گا، وہ کہے گا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور یہ زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پتہ چلا کہ زمین و آسمان کی تخلیق، یہ گردش لیل و نہار، یہ دن کا آنا اور جانا، یہ سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، یہ چاند کا چمکنا، اور پھر چمکتے چمکتے بڑھ کر کے 14ویں رات کو پورا اس کا اپنی تاب و توانائی پر آ جانا، پھر اس کے بعد اس کی روشنی کا گھٹنا، یہ چاند اور سورج میں گہن لگ جانا، یہ آبشار کے نغمے، یہ دریاؤں کے بہتے ہوئے دھارے، یہ گل بوٹے جو باغوں میں لہلہا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں خدا کی وحدانیت اور اس کے معبود ہونے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ مگر ہم ان چیزوں کو دیکھ کر کے اس کی قدرت پر غور و فکر کرنے کے بجائے ہم تو پتہ نہیں کس مستی کے اندر کھو جاتے ہیں کہ بجائے
غور و فکر کرنے کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض، کیا تم زمین اور آسمان کی تخلیق کے اوپر غور نہیں کرتے ہو؟ دیکھو، غور کرو کہ یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑا ہوا، یہ زمین کب سے قائم ہے، یہ دریا کیسے بہہ رہے ہیں، یہ پہاڑ کیوں اپنی جگہ پر نصب ہیں، کوئی ان کے اندر کسی کا دخل نہیں، اور ان سب کا خالق اور مالک ایک ہے جو اللہ واحد قہار ہے۔ جب وہ چاہے گا یہ سارا نظام تباہ و برباد کر دے گا، جب تک وہ چاہے گا اس کو برقرار رکھے گا۔ مگر انسان اس دنیا کی رنگینی میں ایسا کھویا، مضبوط سے مضبوط فلک بوس عمارتیں بنا ڈالی، مضبوط سے مضبوط قلعے تعمیر کر ڈالے، مگر اس خدائے وحدہ لا شریک نے اور اس خدائے وحدہ واحد و قہار و جبار نے جب اپنی قدرت کا تماشا لوگوں کو دکھانا شروع کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا زلزلہ آیا کہ چند سیکنڈوں میں وہ فلک بوس عمارتیں تباہ ہو گئی، ملبوں کا ڈھیر ہو گئی۔ بڑے بڑے عقل والے، شعور والے، فہم والے، فراست والے، دولت والے، طاقت والے، حکومت والے، اثر و رسوخ والے، بڑے بڑے کمالات رکھنے والے ملبے کے ڈھیر کے اندر دبے ہوئے بے بسی کی ہچکیاں لے رہے ہیں، مگر ان کی کوئی عقل اور کوئی توانائی کام نہیں آ رہی۔ رب تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب قرآن ہمیں فرما رہا ہے وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم زمین اور آسمان کی تخلیق کے اوپر غور نہیں کرتے؟ ہم قرآن پڑھتے تو جگہ جگہ آتا فَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ یعنی صرف پڑھو ہی نہیں، شعور بھی رکھو، سمجھ بھی رکھو، غور و فکر بھی کرو، اور غور و فکر کر کے میری قدرت کا اعتراف کر کے میرے آگے سر جھکا دو، اسی لیے میں تمہاری سربلندیاں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دوسری بات جس کے اوپر تھوڑی گفتگو کر لیتا ہوں، کیا خدا موجود ہے؟ کہ تو ہمارا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے اللہ ہے اور وہ ایک ہے، کوئی کسی معاملے میں اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ قدرت میں، کسی طرح اس کا شریک نہیں۔ اب دوسری بات پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، تفصیل میں جانے کے لیے تو بہت چاہیے، لیکن کچھ باتیں دے دوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور زیادہ سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خدا موجود ہے؟ اگر یہ سوال کرو تو آپ کیا جواب دے سکتے ہو؟ کوئی ہے جواب آپ کے پاس؟ ہاں، اگر آپ نے دینی مطالعہ کیا ہو، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہو، اس کے اوپر غور کیا ہو، تو آپ جواب دینے کے لائق بن سکتے ہیں۔ آئیے ہم بجائے کچھ نقلی دلائل کے عقلی دلائل پر گفتگو کریں۔ نقلی دلائل کا مطلب ڈپلیکیٹ مت سمجھنا، نقلی کا مطلب نقل کیے ہوئے دلائل، جو قرآن سے نقل کیے، حدیثوں سے نقل کیے، اور ایک ہوتا ہے عقلی دلائل جو آدمی اپنی عقل و فکر سے سوچے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کیا تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ آئیے عجائبات قدرت کی نشانیوں پر غور کریں۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں فکر الساعۃ خیر من ذکر الف سنہ، ایک گھڑی فکر کرنا، فکر کرنے کا مطلب اس کی قدرت، اس کی صناعی، اس کی خالقیت، اس کی رازقیت، اس کا بے مثل ہونا، اس کا قہار ہونا، اس کا جبار ہونا، اس کا رحمان ہونا، اس کا رحیم ہونا، ان صفات کے اوپر تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ ارے اس کی ان صفات اور عجائبات قدرت کے اوپر غور و فکر کرنا اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے کہ فرماتے ہیں فکر الساعۃ خیر من ذکر الف سنہ، ایک گھڑی اس کے عجائبات قدرت کے اوپر اور اس کی خالقیت اور رزاقیت کے اوپر غور کرنا 1000 برس ذکر کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ہم تو بیٹھ گئے تسبیح لے کر کے، ہم تو بیٹھ گئے اپنے جو طریقے ہیں پرمپراگت طریقے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ سب عبادت ہے، ذکر ہے، اس کا فائدہ ملے گا، مگر کبھی غور بھی کیا آپ نے کہ یہ عجائبات قدرت ہمیں کیا دکھا رہے ہیں؟ اسی غور و فکر کے اوپر قرآن نے دعوت کی ہے، دعوت دی۔ حضرات آئیے ذرا مخلوقات کے اوپر توجہ کریں۔ ایک ننھا سا پودا جو زمین سے اگتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ پودے یہ بتا کیا خدا موجود ہے؟ تو اگر اللہ اس پودے کو زبان دے دے اور زبان نہیں ملے گی تو اپنی زبان حال سے تو کہے گا، اپنے حالات سے تو بتائے گا کہ انسان تو کتنا بڑا نادان ہے، مجھے دیکھ کہ میں تیرے گھر کے اندر رکھا ہوا تھا محفوظ جگہ پر، وہاں سے لا کر کے مٹی کے اندر مجھے دبا دیا۔ وہ زمین جس کو کھودنے کے لیے تم طاقتور ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہو، ٹریکٹر چلاتے ہو، پھاوڑے چلاتے ہو، طاقتور مشینیں استعمال کرتے ہو، اس مٹی میں مجھے دبا دیا، مگر میں وہاں سے ایک پودا بن کر کے نکلا، اتنا نرم و نازک کہ ایک سال بھر کا بچہ اپنی چٹکی سے اس کو مسل دے تو اس کے وجود کا کوئی پتہ نہ رہے۔ اتنا نرم پودا اور اتنی سخت زمین کو پتھر کی چٹانوں کو چیرتا ہوا باہر آ رہا، اور باہر نکل کر کے اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ دنیا والوں دیکھو وہ خدا ہے جس نے مجھے ایسی طاقت عطا فرمائی، اس کے علاوہ کون ہے؟
جو اس بیج کو یہ طاقت دے سکتا ہے، اس پودے کو یہ توانائی دے سکتا ہے، وہ پودا زبان سے باہر نکل کر زبان حال سے اعلان کر رہا ہے، ہر گیا ہے کہ الضمیر وحدہ لا شریک بھی گوید، جو پودا زمین سے نکلتا ہے وہ نکل کر کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ کوئی ایک خدا ہے جس نے مجھے یہ توانائی عطا فرمائی ہے، اور پھر وہی ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، صرف ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ رب تعالیٰ سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرِ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہ ایک آیت معرفت الہی کا بہت بڑا دفتر ہے اگر ہم اس کے اوپر غور کریں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، ایک ہی زمین کے چند ٹکڑے ہیں، ایک ہی زمین کے چند ٹکڑے ہیں، یہ میرا کھیت ہے، یہ میرے بھائی کا کھیت ہے، یہ میرے چچا کا کھیت ہے، یہ فلاں کا کھیت ہے، یہ فلاں کا باغ ہے، جو آپس میں ملے ہوئے ہیں وہ زمین کے ٹکڑے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ نے جو اوپر دیوار کھینچ دی تو ساتویں تک کوئی تہ تک وہی دیوار کھینچی ہوئی، جو آپ کی مہر ہے، جو آپ کا نشان ہے، وہ خالی آپ کو سمجھنے کے لیے، وہ زمین ایک ہی ہے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، اور اسی زمین میں جو ذرا ذرا سے ٹکڑے آپ نے بنا لیے ہیں اس کے اندر قسم قسم کے باغ لگے ہوئے ہیں، اس میں قسم قسم کے پھل پیدا ہو رہے ہیں، انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہیں، مختلف طرح کی کھیتیاں ہو رہی ہیں۔ وزرع ونخیل، اس کے اندر کھجوروں کے باغات ہیں۔ صنوان غیر صنوان، ان کی جڑیں بعض کی آپس میں ملی ہوئی ہے اور بعض کی جدا جدا۔ ایک باغ میں مختلف طریقے کے پیڑ لگے ہوئے ہیں، ان کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، کچھ کی جدا جدا ہے۔ یسقیٰ من ماء واحد، صرف ایک ہی پانی سے ان کی سیرابی ہوئے، یا تو آسمان کا پانی انہیں سیراب کر رہا، یا اس کے پاس جو کنواں ہے یا بورویل ہے اس سے وہ اس کو پانی پلا رہا۔ پانی ایک، زمین ایک، لیکن وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، اور باوجود اس کے ان کے ٹیسٹ، ان کے مزے، ان کے رنگ سب کے الگ الگ، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی کسیلا ہے، کوئی کس رنگ کا ہے، کوئی کس رنگ کا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، انسان ان سب میں قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر کے خدا کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ زمین ایک ہے، اس کے اوپر جو پیڑ لگا ہوا ہے وہ ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، ان کی جڑیں آپس کے اندر ملی ہوئی ہیں، مگر جب پھل نکل رہا ہے تو سب کا ذائقہ الگ ہے۔ کون ہے وہ جو ان کے اندر اتنا فرق پیدا کر رہا ہے؟ کون ہے وہ جو کسی میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، کسی میں کھٹاس پیدا کر دیتا ہے، کسی کو خوش ذائقہ بنا دیتا ہے، کسی کو کڑوا بنا دیتا ہے؟ کون ہے وہ جو کسی کو اتنا خوبصورت رنگ دیتا ہے کہ اس پھول کو دیکھ دیکھ کر کے آدمی کی طبیعت فرحت و انبساط میں مچلنے لگتی ہے؟ اور کون ہے وہ جس میں کانٹے اگا دیتا ہے کہ آدمی اس سے ٹچ ہو جائے تو درد کے مارے کراہنے لگتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، بے عقلوں کے لیے نہیں۔ تو بے عقل کون ہے جو صرف اس کو کھانے اور چاٹنے میں لگ گیا، اور عقل مند کون ہے کہ جو اس کو کھا کر اسے تلاش کر رہا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ ہے کون جس نے یہ ساری صلاحیتیں عطا فرما دی، وہ کون ہے جس نے ہمارے جسموں کو توانا اور طاقتور بنانے کے لیے اور ہمیں صحت مند بنانے کے لیے اس طرح کے پھل پھول غلے میوے ترکاریاں عطا فرمائی۔ کون ہے وہ اللہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ موجود ہے۔ ان تمام چیزوں کا وجود اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ میرا خالق موجود ہے اور وہی اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں یہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو دل اپنا اس سے لگاؤ اور جھکاؤ تو سر اس کے در پر جھکاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عقائد کا بیان تو بڑا مفصل ہے، لیکن میں نے اس سال یہی ارادہ کیا ہے کہ برس ہو گئے وضو غسل کے طریقے سکھاتے، اور روزہ کن سے ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، عام کتابوں میں ہے، پڑھیے مطالعہ کیجیے، مگر اس سے پہلے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ اجمال تھا جو میں نے بھی بیان کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد، چونکہ اور نمازوں میں کوئی آ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ میں تقریر کرنے کھڑا ہوتا ہوں یہی سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ اب یا تو میں بیٹھوں کیونکہ نمازی کی طرف چہرہ کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے، مگر اب یہ غلطی اس کی ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، تو اس لیے فجر کی نماز کے بعد آپ کو 10 یا 15 منٹ بیٹھنا ہے اور روز عقیدے کی باتیں سننا ہے۔ اگر آپ نے یہ وقت دیا تو انشاءاللہ عبادت کا بھی ثواب ملے گا اور ہمارے عبادتیں بھی بارآور ہوگی، کیونکہ جب ایمان درست ہوگا تو عبادتیں بھی مقبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان ہی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں اور صفیں درست کر لیں۔